گاڑی نہیں ہے. گاڑی تو آپ کے پاس ہے, گاڑیاں تو 2 ہیں. نہیں, وہ اب میری نہیں ہے, میں میڈم دے چکا ہوں, میں واپس نہیں. لیکن وہ استعمال نہیں کرنے دیتے نا, بالکل استعمال نہیں کرنے دے رہے. اپنے وہ یہی ہے کہ میں نے 9 بجے جانا ہے اپنے کام پہ, دوسرا بیٹا کہتا ہے 10 بجے میں نے جانا ہے, تو وہ ان کو وہ ٹائم نہیں دیتے, وہ بزی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو میں ایک دن باہر نکلا ہوں مین روڈ پہ, رکشے کے لیے کھڑا تھا. میں نے رکشے کو ہاتھ دیا, رکشہ نہیں کھڑا ہوا. 2 اسٹوڈنٹ جا رہے تھے, جوان لڑکے, تو اس نے کہا اوے علی اعجاز. میں سن رہا ہوں, وہ کہتا ہو رکشے نو ہاتھ دیتا سوچ کھلوتا نہیں, چل انو رکشہ لیا دئیے. دوسرا کہندا وہ چھڈ پرے, ایکٹراں دا اخیر بڑا برا ہوندا ہے, بہت برا ہوندا ہے. یہ ٹھیک ہے, آپ پہ لب لے گا. آپ یقین کیجئے کہ میں دیوار کی طرح منہ کر کے وہ روتا رہا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز بس وہ یہ ان کے گھر کی جو ان کی وائف کا مسئلہ ہے وہ بہت عجیب سا ہے. اتنا برا بات یہ ہے قمر صاحب, میاں بیوی کے اختلافات ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہوں گے جوانی میں, لیکن سوچ یہی آتی ہے کہ پروردگار تو شہنشاہی کیوں دکھاتا ہے جب پھر فقیری دینی ہوتی. ایک وہ وقت تھا کہ 20 گاڑیاں لی اعجاز کے گھر کے باہر کھڑی ہوتی تھی, شوٹنگ والے آتے تھے, مصروف ہوتا تھا, اور ہر سال 0 مائلج کرولا لیتا تھا اور سفر کرتا تھا, انجوائے کرتا تھا, کام کرتا تھا, اور عزت بھی ہوتی تھی. اب بتائیے, رکشے میں بیٹھتا ہوں تو جتنی دیر رکشہ چلتا رہتا ہے, رکشہ ڈرائیور میرا انٹرویو کرتا ہے کہ پاجی گڈیاں کتنے نے, تسی کیوں رکشے تے جا رہے ہو, کی ہویا, تسی تے بڑی بادشاہی دیکھی ہے. آپ یقین کیجئے پھر میں جتنا سفر ہوتا ہے کینٹ تک جاؤں تو رستے میں روتا ہی جاتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس تانوں سے بچا لے میرے پروردگار. ایک دفعہ پھر بادشاہی دے دے, پھر میں غلطیاں نہیں کروں گا جو مجھ سے ہوئی ہے, میں غلطیاں نہیں کروں گا. میں میڈم سید گیلانی ہوں اور بزرگوں کی اولاد ہوں, اور جب مجھے یہ دکھ ہوتا ہے تو میں دل میں یہ پڑھتا رہتا ہوں کہ ان اللہ مع الصابرین, میرے پروردگار مجھے اتنا صبر دے دے کہ میں باقی زندگی امتحان سمجھ کے گزار دوں. تو کوئی بات نہیں, میں گزار رہا ہوں, نو پرابلم. آپ بہت ہمت والے ہیں, آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اور آپ قمر جمیل صاحب جیسے دوست جب ہوں جی, اور ہم جیسے قدردان ہوں تو آپ انشاءاللہ صحت مند رہیں گے, آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے, اور وہ عروج پھر آپ دیکھیں گے. ابھی کچھ نہیں ہوا, آپ صحت مند ہیں, سب سے بڑی بات. انشاءاللہ. اور آپ کے پاس تو اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے, آپ کو کیا فکر کی ضرورت ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, جب چاہیں آپ اس کو کیش کر لیں. جب یہ اسٹیج پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ اتنا استقبال ہوتا ہے, اتنے لوگ آتے ہیں, اور میں نے آرمی کے شوز میں جاتے ہیں. میں کتنی دور سے آئی ہوں, میں اتنی دور سے آئی ہوں, اور بہت محبت سے آئی ہوں. میں نے بہت کوشش کی ان کو ڈھونڈنے کی, اور لوگوں سے پوچھا, کیونکہ میں جب باہر تھی تو میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی آج سے 3-4 سال پہلے آپ کی بیماری کی, تو یقین مانیے دل دہل گیا تھا, کیونکہ آپ لوگوں سے محبت ہے. وہ بہت بڑا امتحان تھا میڈم. آپ یقین کیجئے کہ اس بیماری میں مجھے ایک چیز عیاں ہوئی. میرے بڑے کہتے تھے کہ خدا یہاں ہے, اللہ یہاں ہے, پکار کے دیکھو تو وہ تمہاری مدد کرتا ہے. جب مجھے پتا چلا کہ نماز میں شفا ہے, آپ یقین کیجئے کہ بے سود ایک مٹی کا تودا, فالج کا مریض پڑا ہوا ہے اور عصر کی اذان ہو رہی ہے, بخدا میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں. تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا اوپر کہ اللہ مجھے ہمت دے دے. میرے اللہ مجھے مٹی کا تودا کر دیا, میں نے نماز پڑھنی ہے, مجھے ہمت دے دے.
تو लटक लुटक के मैं, उस वक्त भी पास कोई नहीं था आपके? उस वक्त बीवी बैठी थी पास, लेकिन राइट साइड चल रही थी, तो मैंने सोफे की टेक पकड़ के खड़ा हो गया। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे परवरदिगार, इस ज़रा खाक ने मालिक के सब जहां के साथ मुंहमारी शुरू कर दी कि मैं अल्लाह अय्याशी नहीं मांग रहा हूँ, तफरी नहीं मांग रहा हूँ, तेरे घर से आवाज़ आ रही है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे हिम्मत दे। तो आप यकीन कीजिए कि 2 मिनट के बाद